الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام أحمد قادياني وأتباعه وأعوانه وأنصاره عدد كل ذرة ألف مرة من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، کافی عرصہ غیر حاضری رہی اور میرے ویب سائٹ پر کافی دوستوں کے جو سوالات آئے اس میں اکثر یہ تھا کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتلایا جائے اور اس کے فرائض واجبات وغیرہ بتلایا جائے. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں کہ فرائض و واجبات اور سنن نوافل جو بھی ہیں وہ سب بیان کیے جائیں گے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ وضو کرنے والا کوئی بھی ہو اسے چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے. اونچی جگہ اس لیے کہ نیچے پڑنے والے چھینٹے اس کے اوپر کپڑوں پر نہ گرے اور وضو کرتے وقت وہ بسم اللہ کہے. سب سے پہلے پھر وہ کیا کرے گا کہ 3 دفعہ پہنچوں تک ہاتھ کی جو اپن یہ مکہ کہتے ہیں وہاں تک ہاتھ دھوئے گا. پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے گا. اگر مسواک نہ ہو، مسواک کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا کیا مقام ہے، وہ آگے چل کر آپ کو بتایا جائے گا. فی الحال جرنل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وضو کرنے کا جرنل طریقہ، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے بھی اپنے دانت صاف کرے، اور اگر روزے دار ہو تو غرارہ نہ کرے. غرارہ کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کر اوپر منہ کر کے ایسے غر 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 کرنے کی آواز آتی ہے، اس طریقے پر غرارہ نہ کرے، صرف کلی کرے، وہ بھی گردن نیچے کر کے کلی کرے. اور اگر روزے دار نہ ہو تو پھر وہ غرارہ کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالے، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے. اچھا، جس کا روزہ ہوگا وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے نا ناک کے اندر اس سے اوپر پانی نہ لے جائے. اگر اس سے اوپر ذرہ برابر پانی گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر اس کے بعد 3 دفعہ پورے منہ کو دھوئے. کہاں سے کہاں تک دیکھیں، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، داڑھی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو کہتے ہیں، کان کے اندر جانے والی جو جگہ پر ایک چھوٹی سی گوشت بنا ہوا ہوتا ہے اس کو لو کہتے ہیں. ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ساری جگہ پر پانی بہا دے 3 دفعہ. یہ سنت طریقہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر 3 بار دائیں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے. اور انگوٹھی، چھلا وغیرہ اگر پہنا ہوا ہے، یا کوئی ایسی آج کل آ رہی ہیں گھڑیاں وغیرہ جس کے اندر پانی نہیں جاتا، واٹر پروف گھڑی پہنی ہوئی ہے، تو ان کو ہلائے تاکہ اس کے نیچے سے پانی چلا جائے. اگر اس کو نہ ہلایا اور پانی رہ گیا تو پھر پانی وضو نہیں ہوگا. پانی اس کے نیچے سے گزرنا شرط ہے. یعنی جسم کا ایک جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. اس لیے اگر انگوٹھی ہے، چھلا ہے، گھڑی کوئی ایسی پہنی ہوئی ہے، تنگ گھڑی ہے اور جس کو ہلائے بغیر پانی نیچے نہیں جا سکتا تو اس کو ہلانا بہت ضروری ہے. پھر
اس کے بعد ایک دفعہ سارے سر کا مسح، سارے سر کا مسح، پھر کان کا مسح، کان کے اندر کی طرف کلمے کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو کر کے بتاؤں گا، ہمارا سیٹ اپ کیمرے کا بن رہا ہے، اگر وہ ترتیب ہو گئی تو میں آپ کو کر کے بھی بتاؤں گا کہ اس طریقے پر، لیکن فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سنت ہے، اگر رہ بھی گئی تو وضو ہو جائے گا، وہ آگے چل کر آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو کان کے اندر کی طرف کلمے کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف انگوٹھوں سے مسح کریں، لیکن گلے کا مسح نہ کریں، گلے جہاں سے اپن سانس لیتے ہیں یہاں اس کا مسح کرنا یہ بدعت ہے، غلط لکھا ہے بعض علماء نے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی جو آپ سر سے مسح کر کے آئے ہیں اسی سے جو بچا ہوا انگوٹھوں پر لگا ہوا پانی ہے اسی سے مسح کر لیں، کان کا مسح کر لیں، اور 3 بار دائیں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 دفعہ، یہ سب چیزیں 3 دفعہ کریں، اور بائیں ہاتھ کی آخری جو انگلی ہے پیر کی انگلیوں کا خلال اس سے کرے، اور یہ کہاں سے شروع کرے گا؟ دائیں پیر کی پہلی انگلی سے، جس کو اردو میں ہم چنگلیا کہتے ہیں، سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چنگلیا پر ختم کرے، چھوٹی انگلی، یہ سمجھے کہ چھوٹی انگلی دائیں پیر کی بیچ سے بائیں ہاتھ کی آخری انگلی چھوٹی انگلی کو لے لیں، اور دائیں پیر کی چھوٹی انگلی، پھر اس کے برابر والی بیچ والی، اس کے برابر والی، اس کے برابر انگوٹھا، پھر دائیں پیر کا انگوٹھا، پھر اس کے برابر انگلی، اس کے برابر چنگلی، اس کو کہتے ہیں۔ اس طریقے پر یہ خلال کرے گا، اس کو خلال کہتے ہیں۔ یہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ ہے، صرف یہ میں نے آپ حضرات کو اس میں مسنون طریقہ بتایا ہے کہ سنت طریقہ وضو کا یہ ہے۔